نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی ریفلیکشنز میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی قسط میں ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سے ہم پہلے حصے کا ذکر کریں گے۔ پہلا حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر عدنان تک پہنچتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان سے آگے دوسرا حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کی مختصر حالات پیش کر دیں جائیں۔ جب بنو عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کے میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کی معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے دونوں سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہی ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ کا مطلب ہے سفید بالوں والا، اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کی کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہے: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، اور بیٹیاں شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنت۔ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنے قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی
اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام، اور یہی سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنو نجار میں اپنی ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنو ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ ان دونوں واقعوں کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں کریں گے۔